خلق اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضور سرور عالم، شفیع اعظم، نور مجسم، رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پہ درود پاک نہ پڑھا، اس نے جنت کا راستہ چھوڑ دیا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور وہ مجھ پہ درود شریف نہ پڑھے تو وہ لوگوں میں سے کنجوس ترین شخص ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اقدس کریں، ذکر اقدس سنیں، تو اپنی زبانوں کو درود شریف سے ضرور معطر کریں۔ اسی طریقہ کے ساتھ کاغذ پر، کاپی میں، ڈائری میں، کتاب میں حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اسم گرامی لکھیں تو اس کے ساتھ درود شریف ضرور لکھیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں مختلف قسم کے میسیجز موصول ہوتے ہیں، ایس کی صورت میں بھی اور واٹس ایپ پر یا میسنجر پر، فیس بک پر بھی، انگلش رومن کے اندر، کہ ہم آج اتنے ہزار مرتبہ درود شریف کا تحفہ اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کا نام لکھ کر آگے وہ SW مخفف جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ لکھ دیتے ہیں۔ تو غور کرنا چاہیے کہ درود شریف کی دعوت دے رہے ہیں اور خود درود شریف لکھنے سے محروم ہیں۔ حافظ الحدیث امام حیثمی رحمہ اللہ نے مجمع الزوائد کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے، مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ جس نے ہمارا کسی کتاب میں، ڈائری میں، یہ مفہومی الفاظ پیش کر رہا ہوں، نام پاک لکھا اور درود شریف لکھا، تو جب تک اس پہ درود شریف لکھا رہے گا، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اتنی دیر تک اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ تھوڑا سا وقت اور تھوڑی سی محنت جو ہے وہ خرچ کرنے سے سعادت عظمی حاصل ہوگی، اور اس معاملے میں غفلت کرنے سے کہ نام پاک لے رہے ہیں، درود شریف نہیں پڑھ رہے، نام پاک سن رہے ہیں، درود شریف نہیں پڑھ رہے، نام پاک لکھ رہے ہیں، درود شریف نہیں لکھ رہے، یا بعض اس سے بھی بڑھ کر غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ صاد لکھ دیتے ہیں، علیہ الصلاۃ والسلام کی جگہ عین لکھ دیتے ہیں، بعض صلعم یعنی صاد لام عین میم لکھ دیتے ہیں، اور بعض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ را اور زاد لکھ دیتے ہیں، رحمت اللہ علیہ کی جگہ را اور ہا لکھ دیتے ہیں۔ تو بالخصوص درود شریف کے معاملے میں جو رمز ہے، صاد لکھنا، صلعم لکھنا، عین لکھنا، یہ ناجائز ہے، کیونکہ اس میں درود شریف کے معاملے میں تصغیر کا پہلو پایا جاتا ہے۔ تو ہمارے لیے تو یہی بچت ہے، وہ کاغذ نجات، وہ کاغذ کا ٹکڑا نجات کا سبب بن سکتا ہے، جس پر ہم اپنے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پاک کے ساتھ درود شریف لکھیں۔ اور اسی طریقہ کے ساتھ جیسے میں نے توجہ دلائی کہ جتنے بھی سوشل میڈیا کے ذرائع ہیں ان پر نام پاک لکھیں کسی میسیج کی صورت میں، تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھیں۔ اور اگر اردو کی پیڈ کی یا عربی کی پیڈ کی سہولت موجود نہ ہو تو بہت سارے ذرائع ہیں کہ آپ اتنا درود شریف کاپی کر کے بھی اسم پیسٹ، کاپی پیسٹ جس کو کہتے ہیں، تو وہ درود اسم پاک کے آگے اس کو لگا سکتے ہیں۔ بہرحال تھوڑی سی کوشش بہت زیادہ برکتوں کے حاصل کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور ہمیں برکتیں حاصل کرنے کے معاملے میں سعی کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے۔ ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار انور میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کریں۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نماز کے بارے میں مختلف مسائل جو ہیں قضا نماز کے کل سے ہم نے شروع کیے ہیں۔ کل کے سبق کو اگر ہم مختصر طور پہ دہرا لیں تو یہ گزارش کر دی گئی تھی کہ زندگی کی کل نمازوں کا حساب لگا لیا جائے اور توبہ بھی کر لی جائے اور پھر نمازیں پڑھنے کا آغاز کر دیا جائے۔ اچھا، اسی طریقہ کے ساتھ یہ تفصیل بھی کل پیش کر دی گئی تھی کہ 5 نمازوں میں 2 فرض فجر کے، 4 ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب کے اور 4 فرض عشاء کے اور 3 رکعتیں وتر کی جو واجب ہیں،
ایک دن کی کل قضا نمازوں کی ترتیب اس اعتبار سے ہوگی، اتنی رکعتیں پڑھی جائیں گی، یعنی سنتیں اور نوافل جو ہیں اب وہ وقت گزر چکے، اب ان کی قضا نہیں۔ سنت فجر کا مسئلہ عرض کر دیا گیا تھا کہ اگر فرضوں سے پہلے فجر کی سنتیں ادا نہ کر سکے تو اب فوراً فجر کے بعد نہ پڑھے، بلکہ طلوع آفتاب کے بعد، سورج نکلنے کے بعد فجر کی سنتیں پڑھے، اور اس کا جو وقت ہے وہ زوال سے پہلے پہلے مستحب ہے۔ زوال کا وقت آ گیا تو اب تو ویسے ہی نہیں پڑھیں گے، اور پھر وقت ظہر شروع ہو گیا تو وہ وقت اس کا گزر گیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ گزارش کی گئی تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے مثلا کسی نے 10 سال کی نمازوں کا حساب لگایا ہے تو وہ پہلے 10 سال کی کل فجریں ادا کر لے، کل ظہریں، پھر بعد میں پھر عصر کی، پھر مغرب کی، عشاء کی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دن کی 5 نمازیں ادا کرے، اس کا اس کو مکمل طور پہ اختیار ہے۔ نیت کے معاملے میں یہ گزارش کر دی گئی تھی کہ نیت یہ کرے گا کہ مثلا میری زندگی کی میری جو پہلی فجر قضا ہوئی، میری جو پہلی عصر یا ظہر قضا ہوئی، وہ اس کو ادا کرے گا۔ تو اس طرح وہ نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں۔ زبان پر بھی اسے ادا کر لیا جائے تو یہ مستحب عمل ہے کہ زبان اور دل کی بات ایک ہو جائے۔ اس سے مزید ایک قدم آگے بڑھتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج ہم اس پوری سلسلہ گفتگو کے اندر کل کے جو سوالات حضرات کے رہ گئے تھے تو ان کو بھی بیچ میں ایڈ کر لیا جائے، اور وہ ساتھ ہی ساتھ یہ مسئلہ جو ہے وہ بھی بیان ہو سکے۔ یہ ہمارے حافظ منصور صاحب نے سوال کیا تھا کہ جمعے کی نماز نہ پڑھ سکیں تو کیا ظہر کی نماز کی جماعت کروا سکتے ہیں؟ یہ کل انہوں نے سوال پوچھا تھا، کیونکہ وقت ہمارا ہو گیا تھا اور جواب عرض نہ کر سکتے۔ رحمہ اللہ یہاں پر نقل کرتے ہیں کہ مریض یا مسافر یا قیدی یا کوئی اور جس پر جمعہ فرض نہیں، ان لوگوں کو بھی جمعہ کے دن شہر میں جماعت کے ساتھ ظہر پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ یعنی مریض جو جمعہ کے واجب ہونے کی جو شرائط ہیں فقہا نے بیان کی ہیں، وہ شرائط پائی نہ گئیں تو وہ معمول کے مطابق بندہ ظہر پڑھے گا، لیکن اس کے اندر بھی شہر کے اندر وہ ظہر کی نماز کی جماعت نہیں کروائے گا، اس کے لیے مکروہ تحریمی ہو۔ خواہ جمعہ ہونے سے پیشتر جماعت کریں یا بعد میں، یعنی کہ باقی جگہوں پر جو جمعے کی ٹائمنگ ہے جمعہ ہو چکا ہو اس سے پہلے پڑھیں یا بعد میں، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ یوں ہی جنہیں جمعہ نہ ملا، کسی بھی وجہ سے تاخیر ہوگی، لیٹ ہوگی، اس کا سبب کوئی بھی ہے، بات یہ ہوگی جناب کہ جمعہ چھوٹ گیا، تو یوں ہی جنہیں جمعہ نہ ملا وہ بھی بغیر اذان و اقامت ظہر کی نماز تنہا پڑھیں، جماعت ان کے لیے بھی ممنوع ہے۔ تو یہ محترم جو تھے ہمارے حافظ منصور صاحب، ان کے سوال کا جواب عرض ہو گیا کہ جن کی جمعے کی نماز جو ہے وہ چھوٹ گئی ہے تو وہ اب ظہر کی نماز کی جماعت نہیں کروا سکتے، بلکہ بغیر اذان و اقامت کے وہ تنہا ظہر کی نماز ادا کریں گے۔ اسی سے یہ بات بھی ظاہر ہو گئی کہ ہم نے 5 نمازوں کے مسائل تو عرض کر دیے اور وتر کے بارے میں بھی عرض کر دیا۔ جس بندے کا جمعہ چھوٹ گیا اور اب وہ جمعے والے دن کا حساب کیا لگائے گا، کیا 2 رکعتیں پڑھے گا یا ظہر پڑھے گا؟ تو اب گزارش یہ ہے کہ جس کا جمعے چھوٹے ہوئے ہیں وہ قضا کے طور پہ نماز ظہر کی 4 رکعتوں کی نیت کر کے ہی اس کو ادا کرے گا۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ایک سوال ہوا تھا یہاں پر عثمان امین صاحب کی طرف سے، اور ایک ہمارے محترم ہیں دارالسلام ٹوبہ سے گولڈوی صاحب، انہوں نے بھی آج مجھے میسنجر پہ سوال بھیجا تھا، تو یہاں پر میں عرض کرتا چلا جاؤں قضا نمازوں کی ادائیگی کے سلسلے میں۔ گزارش یہ ہے کہ 3 وقتوں کے بارے میں پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں جب ہم نے غلط مسائل کی نشاندہی پر تقریباً 4 نشستیں یا 3 نشستوں میں گفتگو کی تھی۔
تو اس کے اندر بتایا تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رات کے 12 بجے بھی زوال کا وقت ہوتا ہے، تو اس ضمن میں بتایا گیا تھا کہ رات کو زوال کا وقت کوئی نہیں ہوتا۔ جس بندے نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی، فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے وہ عشاء کی نماز پڑھے گا، اور یہ قضا نہیں ہوگی بلکہ ادا ہی ہوگی، چاہے مغرب کے بعد سو گیا ہو، چاہے وہ سویا نہ ہو۔ 3 وقت جو ہیں ان وقتوں کے اندر فرض، نفل اور قضا نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، اور وہ وقت کون سے ہیں؟ ایک مثال کے طور پر 6 بجے سورج نے طلوع ہونا ہے آج، تو 6 بجے سے لے کر 6:20 تک یہ ممنوع وقت ہوگا۔ 20 منٹ کے بعد وہ پڑھے گا، اسی وقت میں وہ نماز فجر کی جو سنتیں رہ گئی ہیں وہ اب ادا کرے گا۔ دوسرا مکروہ اور ممنوع وقت ہے کہ مثال کے طور پر آپ یہ کہہ لیجئے کہ 6:20 پر غروب آفتاب ہے، تو 6 بجے سے لے کر 6:20 پہلے تک ہے، غروب آفتاب سورج ڈوبنے سے 20 منٹ پہلے سے ممنوع وقت شروع ہو جائے گا۔ لیکن جس بندے نے مثلا آج کی عصر وہ نہیں پڑھی تھی اور غروب آفتاب کا وقت 6:20 ہے، یہ بطور مثال بتا رہا ہوں، کہہ رہا ہوں میں آپ کو، 6 بجے مکروہ اور ممنوع وقت شروع ہو گیا، تو اب اس نے ادا نہیں کی آج کی عصر، تو بغیر صحیح اور شرعی مجبوری کے تاخیر ناجائز ہے۔ ہاں اب ممنوع وقت بھی شروع ہو گیا تو وہ اس وقت کے اندر ہی آج کی جو عصر کی نماز ہے اس کو وہ ادا کرے گا۔ یہ ہو گیا۔ تیسرا وقت ہوتا ہے، اور عام بولی میں اسے زوال کا وقت کہتے ہیں، اور ہم اس کی وضاحت کر چکے ہیں کہ زوال کا وقت روزانہ دن کے 12 بجے نہیں ہوتا، رائٹ ٹائم اس کا 12 بجے نہیں ہے، اس کی ٹائمنگ چینج ہوتی رہتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ مساجد کے اندر جو نظام الاوقات، نمازوں کے وقتوں کا جو نقشہ لگا ہوتا ہے اس کو دیکھیں، وہاں پر آپ کو روز کے روز زوال کا جو وقت ہے وہ معلوم ہو جائے گا۔ اب یہ 3 ٹائم آپ کی خدمت میں عرض کر دیے۔ اب اگلا سوال یہاں پر یہ ہے کہ کل ہم نے فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری و مسلم کے حوالے سے 3 حدیثیں جو ہم نے کل بیان کی تھیں، جن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر اور عصر کے بعد جو نماز ہے اس سے منع فرمایا، تو یہ نفلی نمازوں کے بارے میں اس سے ممانعت جو ہے وہ فرمائی گئی۔ اچھا، اب سوال یہ ہوا کہ کیا قضا نمازیں جو حساب لگائی گئی تھیں، کیا قضا نماز عصر کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ فجر کی نماز کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو عرض گزاری یہ ہے کہ فقہا نے یہی لکھا ہے کہ جس بندے کے ذمے قضا نمازیں ہوں وہ فجر اور عصر کے بعد پڑھ سکتا ہے۔ یہ ذرا غور سے مسئلے کو سنیے گا، کہیں مسٹیک نہ ہو سمجھنے میں، کہ فجر و عصر کے بعد قضا نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک اور حکم بھی ہے کہ مسجد میں عصر کی نماز پڑھنے کے لیے آیا، تو اب عصر کی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، فرض پڑھ چکا، دعا کر چکا، اب وہ قضا پڑھے گا تو دیکھنے والے سوال پوچھیں گے کہ بھئی عصر کے بعد تو کوئی نماز نہیں، تم کیا پڑھ رہے ہو؟ تو لا محالہ وہ بتائے گا کہ میرے ذمے جی میری نمازیں قضا ہو گئی ہیں۔ نماز کو قضا کرنا گناہ ہے، اور گناہ کا اظہار کرنا بھی گناہ ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک نشست میں عرض کی تھی کہ ہمارے ہاں ایک تو ہوتا ہے بندہ گناہ گار ہو، یہاں تو سرکشی پر لوگ اتر آئے ہیں، شراب پی رہے ہیں اس کی ویڈیو فیس بک پہ چڑھا رہے ہیں، بدکاری کر رہے ہیں اس کی ویڈیو فیس بک پہ چڑھا رہے ہیں، یوٹیوب پہ چڑھا رہے ہیں، لوگوں کو مار پیٹ رہے ہیں، ظلم و ستم کر رہے ہیں، اور اس کی مشہوریاں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں، یا نوجوانوں کی ٹولیوں میں بیٹھ کر یہ ہے کہ مسلم معاشرے کی بیٹیوں سے چھیڑ چھاڑ، بد نگاہی اور اس قسم کی برائیاں وہ سینہ تان کر اور مزے لے لے کر بیان کی جاتی ہیں۔ تو دیکھیے یہ جو ایک گناہ اور اوپر سے گناہ کا اظہار، یہ ایک جرم نہیں رہا بلکہ یہ جرم پر جرم بن گیا۔ اللہ تعالی ہمارے حالوں پہ کرم فرمائے اور پناہ میں رکھے، اپنی میں گناہوں سے بچائے، اور اس دیدہ دلیری سے بھی بچائے کہ بندہ جرم کر کے شرمائے بھی نہ، اور اس کے پاس حیا بھی قریب اس کے نہ پھٹکے۔ یہ بڑی ہی ظلم و زیادتی والی بات ہے۔ تو
عصر کے بعد فجر کے بعد قضا نماز پڑھ سکتا ہے، بہتر ہے کہ اسے اپنے گھر میں ادا کرے، وگرنہ لوگوں کا سوال کیا پڑھ رہے ہو اور اس کا جواب کہ قضا نماز پڑھ رہا ہوں، اور قضا کرنا گناہ تھا اور گناہ کا اظہار بھی گناہ ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ جو تھا اس کی بھی وضاحت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ ایک سوال یہاں پر تھا حاجی انصر صاحب کا میرپور سے۔ وہ سوال یہ تھا کہ اگر کسی کے والد انتقال کر گئے ہوں اور کیسے پتہ کہ ان کی کتنی نمازیں قضا ہیں اور ان قضا نمازوں کا فدیہ کیا ہے۔ دیکھیے، میں یہاں پر آپ حضرات کی خدمت میں ایک عرض کروں کہ یہ بڑی ایک اہم بنیادی چیز ہے جس پر ہم لوگوں کو توجہ کرنی چاہیے۔ ایصال ثواب کے جواز پر، ایصال ثواب کے فوائد و برکات پر میں مختلف نشستوں میں کئی احادیث و روایات آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں۔ ہماری یہ ساری نشستیں اصلاح معاشرہ کے لیے ہیں، کسی جنگ و جدال اور کسی مناظرے، مباحثے اور مجادلے کے لیے نہیں ہیں۔ توجہ اس امر پر آپ حضرات کی دلانا چاہتا ہوں کہ اگر ماں باپ میں سے کوئی فوت ہو گیا اور اس کے ذمے قضا نمازیں یا قضا روزے ہیں، تو ان حضرات کو چاہیے کہ ہمارے فقہاء نے طریقہ کار بیان کیا ہے کہ وہ ان کی جو نمازیں ہیں، قضا نمازیں ان کے ذمے، وہ اس کا فدیہ ادا کریں۔ اب فدیہ کیا ہے؟ مسئلہ سماعت فرما لیجئے۔ جس کی نمازیں قضا ہو گئیں اور وہ مر گیا، اگر فدیہ دیا اور مال بھی چھوڑا تو تہائی مال سے ہر فرض اور وتر کے بدلے آدھا صاع گہیوں یا 1 صاع جو صدقہ کریں۔ یہ جو صاع کا پیمانہ لکھا ہوا ہے جی، عربی پیمانہ ہے، تو یہ 2 کلو سے 80 گرام، یعنی کہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ جو فطرانے کی مقدار ہے، یہ فطرانے کی مقدار ہے ایک نماز کا فدیہ۔ تو ایک نماز کا فدیہ فطرانے کی مقدار ہے۔ اچھا، اب ایک نماز کا فدیہ فطرانے کی مقدار ہے تو 5 نمازیں ہو گئیں اور اس میں وطر الگ سے ہو گئے۔ رمضان شریف کا ایک روزے کا فدیہ بھی یہی ہے جو فوت ہو جائیں ان کے لیے، ان کی طرف سے ادا کیا جائے گا۔ اب یہاں پر فقہاء نے ایک ہیلہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر کسی بندے کی کیپیسٹی نہیں ہے، مثال کے طور پہ یہ رقم ہزاروں سے تجاوز کر کے لاکھوں تک چلی جاتی ہو، تو اس کے لیے ہیلہ بھی کیا جا سکتا ہے، ہیلہ شرعی، کہ کسی مسکین کو، شرعی فقیر کو نمازوں کے فدیے کی رقم دے دی جائے، وہ اس کا مالک بن جائے، فدیہ ادا ہو گیا، اب وہ تحفۃً آپ کو واپس کر دے اور آپ پھر اس کو ادا کر دیں۔ تو اس طرح پھیر کرنے سے، دینے اور لینے اور دینے سے، یہ شرعی ہیلہ ہے اگر کسی کے پاس گنجائش نہ ہو، وگرنہ وہ اپنی کوشش جو ہے وہ کرتا رہے۔ ہمارے ہاں جیسا میں نے توجہ دلائی تھی کہ بالخصوص چہلم کے ختم اور دیگر جو ختم ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ فنکشنوں کا روپ دھار چکے ہیں، لاکھوں لاکھ روپیہ ان امور پہ خرچ کیا جا رہا ہے، لوگوں کی دعوتیں کی جا رہی ہیں۔ چہلم بھی جائز ہے، ختم قل بھی جائز ہے، ساتہ بھی جائز ہے، 21ویں کا ختم بھی جائز ہے، ششماہی کا ختم بھی جائز ہے، سالانہ ختم بھی جائز ہے۔ یہ ایصال ثواب ہے، ایصال ثواب کا فائدہ قبر والوں کو ملتا ہے، یہ بات احادیث طیبات سے ثابت اور ظاہر ہے۔ البتہ دعوتیں کرنا اور اس قسم کا اہتمام کرنا کہ دعوت خوشی کے موقع پر ہوتی ہے، ان ختموں پہ غرباء، فقراء، مساکین، بیواؤں اور یتیموں کو ترجیح دی جائے۔ تو ہونے کے لیے خرچ کرنا ہے کہ ہم بڑے لوگ ہیں جناب، تو بڑے وی آئی پی ہوٹل میں والد کا چہلم رکھیں گے اور لوگوں کو پتہ چلے گا کہ منڈیا نے ختم دلایا ہے، تو لوگوں کو ہی پتہ چلے گا، والد صاحب کو ثواب کا کچھ پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ نیت ہی لوگوں کو پتہ چلانے کی ہے۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ وہ رقم کوشش کر کے اپنے مال سے ان کے ذمے جو قضا نمازیں ہوں، اب اندازہ کر لیا جائے۔ یہاں ایک سوال تھا کہ پتہ نہ ہو، تو پتہ نہ ہونے کا ایک ہی حل ہے جناب کہ اندازہ کر لیا جائے، اس کو تحری کہتے ہیں۔ جدھر سال کا عرصہ بنتا ہے کہ والد نے، والدہ نے یا کسی عزیز نے نمازیں نہیں پڑھی ہوں گی، یا اتنا عرصہ وہ بیمار رہے اور پھر فوت ہو گئے، نمازیں نہیں پڑھی ہوں گی،
حساب کر کے دے دے۔ اب مثال کے طور پہ 1 سال کی نمازیں قضا بنتی تھیں اور فدیہ 1.5 سال کا ادا ہو گیا، تو وہ جو اوپر نصف سال کا زیادہ ہو گیا تو گھبرائیے مت، وہ بھی ضائع نہیں گیا، انشاءاللہ تعالی اللہ جل شانہ اس کا بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اچھا، اسی طرح ہمارے یہاں ایک اور سوال تھا نور آصف صاحب کا۔ انہوں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ عورت جو ایام خاص میں ہوتی ہے اور وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، کیا اس کو نماز معاف ہے یا ان مخصوص ایام کے بعد قضا کر کے پڑھے گی؟ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہار شریعت میں لکھا ہے، یہ نور آصف صاحب کے کل کے سوال کا جواب عرض کر رہا ہوں، کہ یہ جو ایام خاص ہیں عورتوں کے ساتھ وابستہ، ان دنوں کی نمازیں ان کو معاف ہیں اور ان دنوں کی نمازوں کی قضا نہیں ہے۔ ہاں، اگر ان ایام میں یعنی ماہ رمضان شریف تھا، روزہ فرض ہے اور یہ ایام آ گئے تو اب یہ روزے کی قضا اس کے ذمے ضرور ہے کہ جب پاکی کے ایام حاصل ہو جائیں گے، ماہ رمضان موجود ہے تو بقیہ روزے رکھے، اور عید الفطر کے بعد جیسے ہی آسانی بن پڑے تو جتنے روزوں میں چھوٹے ہیں ایام مخصوصہ کی وجہ سے، تو عورتیں اتنے روزوں کی جو قضا ہیں وہ ان کے ذمے ہوگی، روزے کی، نماز کی قضا ان کے ذمے نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے اور یہ ہمارے سمجھنے کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ میرا جسم، میری مرضی، میرا حق کیا ہے، مجھے کیا ملا ہے؟ بہت کچھ ملا ہے، اتنا کچھ ملا ہے، اتنا کچھ ملا ہے کہ اگر ایک مسلمان عورت اپنے اوپر اللہ رسول کی عطاؤں کو جان لے، ساری زندگی سجدے میں ادا کر دے، شکرانے میں رہے، کتنی مالک کی مہربانیاں ہیں کہ ایک دن کی پوری نمازیں، یعنی جتنے دن اس کے یہ ایام رہیں گے ان کو معاف کر دی گئی ہیں ان کے ذمہ قضا نمازوں کی نہیں رکھی گئی۔ کتنی بڑی رعایت ہے، کتنی بڑی تخفیف ہے، کتنی مہربانی ہے۔ عورتوں کو جہاد میں جانے کا حکم نہیں دیا گیا، معاذ اللہ سخت آفت آ جائے تو وہ ایک الگ جہاد کے مسائل اور احکام ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسی حالت سے محفوظ و مامون رکھے۔ بارگاہ اقدس میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، مردوں کو جہاد کی اجازت ہے، عورتوں کو اجازت کیوں نہیں عطا ہوتی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، کہ عورتوں کا جہاد حج ہے، یعنی جس عورت پہ حج فرض ہے وہ عورت حج کر رہی ہے تو یہ اس کے لیے اسی کو جہاد ٹھہرایا گیا، اسی کو اس کے لیے جہاد قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ تھوڑے حقوق نہیں رکھے گئے، تھوڑی رعایتیں نہیں کی گئیں۔ ہاں، میں نہ مانوں والی پالیسی ہو اور اسلام دشمنی ہی کا تصور ذہنوں میں رچ بس گیا ہو تو پھر اس مرض کا علاج نہیں، اس مرض کا اور اس خبث باطن کی جو سزا ہے وہ پھر ان کے لیے ایک ہی جواب ہے کہ مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا تھا، انسان سو رہا ہے، جس دن مرے گا جاگ جائے گا۔ تو وہ پھر پتہ چل جائے گا جناب کس کروٹ بیٹھے تھے اور کیا پوزیشن تھی اور کیا صورت تھی۔ اچھا جناب، ایک اور سوال یہاں پر ہے، ایک محترمہ ہیں یو کے سے، انہوں نے کل کے جو سوالات تھے ان میں سے ایک سوال ان کا تھا کہ بالغ بچے کو والدین نماز کے لیے کہتے ہیں مگر وہ نہیں پڑھتا تو کیا اس کا گناہ والدین کے سر پہ ہوگا؟ تو ان بہن کے لیے جواب یہ ہے کہ والدین اگر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں اور وہ اس کو تاکید کر رہے ہیں، رغبت دلا رہے ہیں، جہاں ہلکی پھلکی ناراضگی ڈانٹ ڈپٹ بنتی ہے وہ کریں، جہاں پیار محبت سے سمجھانا بنتا ہے وہ سمجھائیں، اپنی کوشش جاری رکھیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ سمجھاؤ کہ سمجھانا نفع دیتا ہے، سمجھانے کا عمل جاری رکھیں، لیکن وہ اگر بالغ لڑکا لڑکی اور بچہ بچی بیٹا بیٹی نماز نہیں پڑھ رہے، حالانکہ ان کو خود بھی پتہ ہے کہ نماز فرض ہے اور والدین ان کو آگے سے تاکید بھی کر رہے ہیں، تو والدین کو دعوت دینے کا، ترغیب دینے کا انشاءاللہ ثواب ملے گا، لیکن ان کے نماز نہ پڑھنے کا گناہ اب والدین کے کھاتے میں آنے والا نہیں ہے۔
احباب گرامی قدر، ایک سوال ابھی قصر نماز کے بارے میں، وہ ابھی ہم انشاءاللہ ابھی اس کو شروع کرتے ہیں. تو یہ میں امید کرتا ہوں کہ جو مسائل قضاء نمازوں سے ریلیٹڈ تھے وہ تقریباً جو ضروری مسائل تھے وہ آپ کے گوش گزار کر دیے گئے. تو قضاء نمازوں کے بعد جناب اب ہم رخ کرتے ہیں مسافر کی نماز کے بارے میں. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات اور مہربانیوں میں سے ہے کہ اس پاک پروردگار جل شانہ نے عبادت کے معاملے میں بندے کی حالت جو ہے اس کو اور اس کی جو کیفیت ہے، اس کی جو پوزیشن ہے، اس سے اللہ رب العزت نے مہربانی فرمائی ہے کہ اسے رعایتی پہلو عطا کیے. قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ جل شانہ کسی کی طاقت سے بڑھ کر کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا. عبادات کو کبھی بوجھ نہ سمجھا جائے، عبادات کو ہمیشہ سعادت ہی سمجھا جائے. اس پاک پروردگار جل شانہ نے مسافروں کے لیے، جہاں میں نے پہلے ایک دن عرض کیا تھا روزے کے معاملے میں تخفیف فرمائی، وہاں ان کے لیے نماز کے معاملے میں بھی رعایت جو ہے وہ فرمائی گئی کہ وہ کریں گے. سب سے پہلے مسئلہ جو جاننے کا ہے وہ یہ ہے کہ کتنا فاصلہ جو ہے وہ ہو تو بندہ مسافر کہلاتا ہے. جدید پیمانے جو ہیں پیمائش کے، اس کے مطابق 92 کلومیٹر 92 کلومیٹر کا سفر ہو تو وہ بندہ مسافر ہے. یہ ہے مسافت. آگے آ گئی مدت قیام. 92 کلومیٹر سفر کرنا ہے ایک، اور جہاں 92 کلومیٹر یا اس سے زائد کا سفر طے کر کے پہنچنا ہے وہاں 15 دن سے کم رہنا ہے. 92 کلومیٹر فاصلہ اور 15 دن سے کم مدت کا قیام، یہ ہے مدت اقامت. یہ دو چیزیں پائی جائیں تو بندہ شرعی مسافر کہلائے گا. اور اب وہ کیا کرے گا کہ وہ نمازوں میں قصر کرے گا. فجر کے تو فرضوں میں قصر ہوگی نہیں. ظہر کے 4 فرضوں کی جگہ وہ 2 پڑھے گا، اور عصر کے بھی 4 فرضوں کی جگہ 2 پڑھے گا. مغرب کی 3 ہی ہیں، 3 کی 2 نہیں کرے گا، وہ 3 ہی پڑھے گا. عشاء کے 4 فرض ہیں، 2 پڑھے گا اور وتر پڑھے گا. اب اگلا مسئلہ آ گیا اور وہ ہے دوران سفر سنتیں اور نفل پڑھنے کا معاملہ. فجر کی سنتوں کے بارے میں کئی بار عرض کر چکے کہ یہ واجب کے قریب ہیں، بعض فقہا نے اس کو بیان فرمایا. دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے دور کے سفروں میں اور آج کے دور کے سفر میں بہت زیادہ فرق ہے، سہولتوں کے معاملے میں، سواری کے معاملے میں اور دیگر معاملات کے اندر. اب مثال کے طور پر ایک بندہ 10 دن کے لیے، ہفتے بھر کے لیے کسی جگہ جاتا ہے. اب وہ وہاں چلا گیا، اب مسجد میں جا رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے. مسافر اپنے عزیزوں کے ہاں گیا ہوا ہے. اب مسجد میں مثلا عصر کی اذان ہو چکی ہے، عصر کی جماعت میں ابھی 10 منٹ باقی ہیں، تو اب وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے کیوں بیٹھا ہے؟ وہ سنتیں ادا کرے. یہ تو نہیں کہا گیا کہ تمہیں سنتیں پڑھنا منع ہے، سنتیں پڑھو گے تو تم گناہ گار ہو جاؤ گے، ایسی کوئی بات نہیں. اور بڑی عجیب بات ہے کہ بعض لوگ کر و فر کے ساتھ، شد و مد کے ساتھ، تکرار کے ساتھ دوسرے لوگوں کو سنتیں اور نفل پڑھنے سے سفر میں منع کرتے ہیں. نہ بس فرضی پڑھنا، سنتیں نہ پڑھنا. الامان والحفیظ. فقہائے کرام نے تو یہاں تک لکھا کہ اگر کسی بندے نے وقت ممنوع میں، وقت مکروہ میں نفل شروع کیے ہیں تو اس بندے کو روکا نہ جائے. جب وہ نفل پڑھ لے تو اس کو بعد میں مسئلہ سمجھا دیا جائے کہ اس وقت میں نماز نہیں پڑھا کرتے. اور آگے فقہا اس کا ریزن بیان کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں لوگ عبادت کے معاملے میں پہلے ہی بہت سست ہیں. کہاں وقت مکروہ کہ جہاں سرے سے ہی ممنوع تھی پھر بھی کہا کہ اس کو مسئلہ بعد میں سمجھاؤ، اور کہاں وقت موجود ہے. اور ریلوے اسٹیشن میں بیٹھے، ٹرین آنے مان لیجیے آدھا گھنٹہ باقی ہے،
اب ظہر کی نماز پڑھنی ہے، عصر کی نماز پڑھنی ہے، عشاء کی نماز پڑھنی ہے، تو بھائی وقت موجود ہے، اسٹیشن پہ مارا ماری بھی تو کرنی ہے، تانکا جھاکی بھی تو کرنی ہے، اس سے کتنا ہی افضل ہو کہ وہاں اسٹیشن پہ موجود مسجد میں یا ایئرپورٹ پہ موجود مسجد میں یا کسی بس سٹاپ پر ہیں، گاڑی چلنے میں ابھی وقت باقی ہے، تو وہاں پر سنتوں اور نفلوں کو ادا کیا جائے۔ سخت وقت ہو، مشکل وقت ہو، ٹرین چھوٹ جائے گی، فلائٹ ہاتھ سے نکل جائے گی، پچھلے وقتوں میں فقہا لکھتے تھے قافلہ ہاتھ سے نکل جائے گا، تو ایسی صورتوں کے اندر تو سیدھے آپشن تھا۔ اور ویسے بھی یہاں ایک آپ کو مسئلے پہ توجہ دلاتا جاؤں کہ سوائے پانچوں نمازوں کے فرائض، پانچوں نمازوں کے جو فرائض ہیں، ایک 3 رکعتیں وتر کی 2 اور فجر کی سنتیں 2، یہ 3 چیزیں، ان کے علاوہ ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی جن نمازوں کے پہلے سنتیں ہیں یا بعد میں سنتیں اور نوافل ہیں، وہ چلتی ہوئی گاڑی پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر سن لیجئے، فرض نمازوں کے علاوہ، وتروں کے علاوہ اور فجر کی 2 سنتیں جو ان کے علاوہ، باقی نمازوں کی سنتیں اور جو نوافل ہیں ان کو چلتی ہوئی گاڑی پر، کار میں ہیں، بس میں ہیں، ٹرین میں ہیں، پلین میں ہیں، تو بیٹھے ہوئے آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے۔ تو اب تو یہاں یہ بھی ہمارے مرشد کریم ولی کامل بدر طریقت حضرت سیدی پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ، کئی بار ان کی غلامی و معیت میں سفر کی سعادت نصیب ہوئی، کار ہو یا بس ہو، ہم نے ان کو دیکھا کہ وہ اس کے اندر نوافل ادا فرمایا کرتے تھے۔ اب نوافل، بلکہ میں نے 1-2 بار دیکھا کہ اشراق چاش کی جو رکعتیں ہیں وہ اس بس کے اندر آپ نے ادا فرمائی، اور پھر اس کے بعد بیگ کے اندر دلائل الخیرات شریف ہوتی تھی، وہ درود شریف کی کتاب ہے، وہ وظیفہ پڑھا جا رہا ہے، پھر اس کے بعد کلمہ شریف اور جو ان کے اوراد و وظائف اور معمولات تھے اس کو اختیار فرمائے ہوئے ہوتے تھے۔ تو عبادت کے معاملے میں یہ جو عجیب قسم کا لوگوں نے پیدا کر، نہیں پڑھنی منع کر رہے ہیں۔ یہ منع کرنے والے کس چیز سے منع کر رہے ہیں؟ خیر سے، برکت سے، کوئی ہمہ ہمی نہیں ہے، دقت نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے، ٹرین نہیں چھوٹ رہی، پلین نہیں چھوٹ رہا، گاڑی نہیں چھوٹ رہی، قافلہ ہاتھ سے نہیں نکل رہا، مصیبت آنے والی نہیں ہے، کھلا وقت موجود ہے، تو بھائی سنتوں سے محروم کیوں ہو؟ برکات جو ان کی ہیں ان سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ امید ہے کہ میں جس مسئلے پہ توجہ دلا رہا ہوں ہمارے سامعین اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے، تو اس بات پہ لازم طور پہ غور فرمایا کریں۔ تو اب تک کیا بیان ہوا جی؟ 92 کلومیٹر 15 دن سے کم رہنے کی مدت، تو فرضوں کے اندر وہ قضا کرے گا۔ اب اس سے ایک قدم آگے بڑھیں، 92 کلومیٹر سے سفر کم ہے، مسافر نہیں ہے، نماز پوری پڑھے گا۔ نمبر 3، 15 دن پورے یا 15 دن سے آگے جتنے بھی زیادہ ہیں، اس کی نیت تھی، ارادہ تھا، تو اس ارادہ و نیت کے تحت وہ مقیم ہو گیا، تو اب وہ نماز پوری پڑھے گا۔ 15 دن سے کم، جیسے 14 دن ہے، اس کا ارادہ تھا، تو اب وہ نماز قصر پڑھے گا۔ 15 دن یا زیادہ ہیں تو پوری، 15 دن سے کم ہیں تو پھر نماز قصر پڑھے گا۔ ایک اور بات، ارادہ یہی تھا کہ 15 دن ہی اگلی جگہ جا کے رہنا ہے، جو کہ 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کی مسافت بنتی تھی، لیکن واپسی 13ویں روز ہو گئی، تو وہ اس کے باوجود بھی اس کو تو پتہ نہیں تھا، اب آنا پڑ گیا واپس۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ جو 13 دن اس نے پوری پڑی تھی تو ان معاملے میں کوئی خرابی آ گئی، ہرگز نہیں، وہ اس کی نمازیں ہو چکی ہیں۔ اسی طریقہ کے ساتھ ارادہ ہفتے کا تھا، اور ہفتے کا ارادہ تھا تو مقیم نہ ہوا، قصر ہی پڑے گا، لیکن ہفتے بعد پتہ چلا جناب کہ ابھی کام نہیں ہوا، کل اور رکنا ہے، اب 8واں دن آ گیا، کل پھر رکنا پڑ گیا، 9واں دن آ گیا، 10واں دن آ گیا، 20واں دن آ گیا، 21واں دن آ گیا، مہینہ آ گیا ہے، وہ قصر ہی پڑتا رہے گا جب تک کہ وہ پورے 15 دن کے قیام کی نیت نہیں کرتا۔ اسی ضمن میں سوال تھا ذیشان مصطفیٰ صاحب کا کہ قصر نماز کا فرما دیں، قبلہ میں ملتان میں جاب کرتا ہوں، 6 دن ملتان رہتا ہوں، واپس ٹوبہ آتا ہوں،
کیا میں ملتان میں قصر پڑھوں گا؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے وطن اصلی، ایک ہوتا ہے وطن اقامت۔ وطن اصلی وہی جہاں آپ رہتے ہیں، مثلا ٹوبے کا آپ نے لکھا، آپ وہاں پر رہتے ہیں، پنجابی میں جیسے لفظ بولتے ہیں جم پل وہیں کا ہے، رہائش مستقل وہیں کی ہے، تو وہ ہے وطن اصلی۔ یہ جو 15 دن کی نیت کی ہوئی ہے یہ ہے وطن اقامت۔ تو جس بندے کا بھی اپنے شہر سے جاب، ملازمت، نوکری، کسی بھی معاملے میں 92 کلومیٹر سے زیادہ کے فاصلے پر اس کو جانا ہوتا ہے، اگر تو وہ مستقل نیت کر لے وطن اقامت کی، تو پھر وہ وہاں پر مطلب یہ ہے کہ پوری نماز پڑھے گا۔ اچھا، نیت اقامت کی شرطیں۔ نیت اقامت صحیح ہونے کے لیے 6 شرطیں ہیں، یعنی جب 6 باتیں ہوں گی تب مقیم ہوگا، ورنہ نہیں۔ نمبر 1، چلنا ترک کرے، اگر چلنے کی حالت میں اقامت کی نیت کی تو مقیم نہیں۔ مراد یہ ہے کہ یہ فقہاء نے اس دور میں لکھا ہے، اب ظاہری بات ہے ملتان جا رہے ہیں تو وہاں تو ٹھہراؤ ہو گیا، اب اس سے مراد نہیں کہ چلنا پھرنا ہی نہیں ہے۔ نمبر 2، جہاں ٹھہرے وہ جگہ ٹھہرنے کے لائق ہو، جنگل یا دریا یا غیر آباد میں اقامت کی نیت کی تو مقیم نہیں ہوا۔ نمبر 3، 15 دن ٹھہرنے کی نیت ہو، اس سے کم ٹھہرنے کی نیت سے مقیم نہ ہوگا۔ نمبر 4، یہ نیت ایک ہی جگہ ٹھہرنے کی ہو، اگر 2 مقامات میں 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہو، مثلا ایک میں 10 دن دوسرے میں 5 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو مقیم نہیں ہوگا۔ اپنا ارادہ مستقل رکھتا ہو، کسی کا تابع نہ ہو، اس کی حالت اس کے ارادے کے منافی نہ ہو، تو یہ 4 چیزیں یہاں پر بیان ہوئیں۔ اچھا، یہاں آگے مسئلہ سن لیجئے، مسافر جا رہا ہے اور ابھی شہر یا گاؤں میں پہنچا نہیں اور نیت اقامت کر لی تو مقیم نہ ہوا، اور پہنچنے کے بعد نیت کی تو ہو گیا، اگرچہ ابھی مکان وغیرہ کی تلاش میں پھر رہا ہو۔ یہ چیز ہے کہ آپ نے اگر وہاں نیت کر لی ہوئی ہے 15 دن قیام کی، تو وطن اصلی وہ جگہ ہے جہاں اس کی پیدائش ہے یا اس کے گھر کے لوگ وہاں رہتے ہیں، یا وہاں سکونت کر لی ہے اور یہ ارادہ ہے کہ یہاں سے نہ جائے گا۔ وطن اقامت وہ جگہ ہے جہاں مسافر نے 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ کیا۔ وطن اقامت دوسرے وطن اقامت کو باطل کر دیتا ہے، یعنی ایک جگہ 15 دن کے ارادے سے ٹھہرا، پھر دوسری جگہ اتنے ہی دن کے ارادے سے ٹھہرا، تو پہلی جگہ اب وطن نہ رہی، دونوں کے درمیان مسافت سفر ہو یا نہ ہو۔ اگر وطن اقامت سے، وہ جہاں 15 دن یہ زیادہ رہنے کا ارادہ کیا تھا، سے وطن اصلی میں پہنچ گیا اپنے جم پال والی جگہ میں، یا وطن اقامت سے سفر کر گیا، تو اب یہ وطن اقامت نہ رہا، یعنی اگر اس میں پھر آیا اور 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت کی تو مسافر ہی ہے اور نماز قصر پڑے گا۔ مسافر نے کہیں شادی کر لی، اگرچہ وہاں 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ نہ ہو، مقیم ہو گیا، اور 2 شہروں میں اس کی 2 بیویاں رہتی ہیں، تو دونوں جگہ پہنچتے ہی مقیم ہو جائے گا۔ یہ بات ذہن نشین رکھیے۔ اب یہاں مسافر کی جو جماعت سے نماز پڑھنے کے بارے میں مسئلہ ہے وہ غور کے ساتھ سن لیجئے۔ مقیم مسافر کی اقتداء کر سکتا ہے اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی باقی 2 رکعتیں پڑھ لے، اور ان رکعتوں میں قراءت بالکل نہ کرے، بلکہ اتنی دیر چپ کھڑا رہے جتنی دیر میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ اگر مسافر کہیں پر نماز کروائے، یعنی جماعت کروائے، تو امام کو چاہیے کہ وہ جماعت شروع ہونے سے قبل نمازیوں کی طرف رخ کر کے بتا دے کہ میں مسافر ہوں، میں 2 پڑھوں گا، جو حضرات مسافر نہیں ہیں وہ حضرات باقی 2 رکعتیں اپنی پوری کر لیں۔ اب جب اس نے نماز شروع کی تھی تو نماز شروع کرتے وقت اس کے ساتھ پیچھے مقتدی مسافر ہی تھے، سلام پھیرا تو اور بھی مل گئے، تو سلام پھیرتے ہی وہ کہہ دے کہ تم لوگ اپنی نماز پوری کر لو، میں مسافر ہوں، تو پہلے اطلاع دے دینا بھی اچھا ہے، بلکہ ضروری ہے تاکہ سب کو پتہ چل جائے، اور پھر بعد میں بھی اس انداز پر وہ اطلاع کر دے۔ احباب گرامی قدر، اسی طریقہ کے ساتھ اگر مسافر نے مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھی، اب ظہر کی نماز پڑھنے گیا ہے مسافر، اب وہ محلے کی مسجد ہے، امام صاحب وہاں کے مقیم ہیں، انہوں نے 4 پڑھانی ہے،
تو ایسا نہیں ہوگا کہ امام صاحب 2 رکعتوں کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو مسافر کو میں کہے جی میں نے 2 پڑھنی تو وہ سلام پھیر دے، ایسا نہیں ہوگا۔ جب مسافر مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھے گا تو وہ پوری ہی پڑھے گا، اور جب مسافر خود امام بنے گا تو قصر کرے گا، اور اس کے پیچھے اگر مقیم امام ہے تو وہ مقیم مقتدی ہیں اس کے پیچھے، تو وہ اس مسافر کی 2 رکعتوں کے سلام کے بعد اپنی بقیہ نماز کو مکمل کر لیں گے۔ یا مجھے سوال دے دیں گے جس کے دوران اسی سے ریلیٹڈ کوئی سوال آئے ہوں، تو تاکہ انہی کو آج ہم ذکر کر لیں، ڈسکس کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ محترم ندیم اصغر گل صاحب کا سوال آیا ہے کہ آج کل لوگ خود سے قیامت کی نشانیاں بنا بیٹھے ہیں، مثلا چاند کے گرد گول دائرہ آ جائے تو قیامت کی نشانی ہے، رہنمائی فرما دے۔ اچھا، یہ ندیم صاحب کا غالباً دوسرا سوال ہوگا۔ ہاں، یہ بات تو جناب سوشل میڈیا کی مہربانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ چاند کے گرد گزشتہ ایام میں حالہ تھا تو اس کو بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دے دیا گیا۔ تو انشاءاللہ ہم احادیث کی روشنی میں کسی دن اس عنوان سے بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ قیامت کی نشانیاں کون کون سی ہیں۔ تو چاند کے گرد حالہ ہوا ہی کرتا ہے، کبھی ظاہر ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، اس کی مخصوص حیت ہوتی ہے، اللہ رب العزت کا نظام ہے۔ تو ہر بات کو جس کی تحقیق نہ ہو، ہاں جو حدیث میں ہو گیا بیان تو اس کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے یہ قیامت کی نشانی بیان کی ہے، اور بغیر علم کے خود اپنی طرف سے کسی بات کو بھی کہہ دینا یہ بھی قیامت کی نشانی، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، تو علم ہی نہیں ہے تو پھر اس کو قیامت کی نشانی کیسے قرار دیا جا سکتا ہے۔ ندیم اصغر صاحب کا سوال ہے، نماز وتر میں کہا اور سنا گیا ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ نصر، دوسری رکعت میں سورہ لحب، تو تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی جائے، اس کی وضاحت فرما دیں۔ جی، راہیل رضا قادری صاحب کا سوال ہے، جی کیا گاڑی میں نماز ہو جاتی ہے؟ اگر ہو جاتی ہے تو قبلہ کیسے معلوم کریں؟ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے پہلی جلد کے اندر کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دوران سفر سواری پر رونق افروز ہوتے نفل ادا فرما لیا کرتے تھے، چاہے اس کا رخ کسی طرف ہی ہو۔ تو جو نماز کی بات کی ہے پہلے گزارش کی جا چکی ہے کہ 5 نمازوں کے فرائض وتر اور فجر کی جو 2 سنتیں ہیں وہ چلتی گاڑی پر ادا نہیں ہوگی، باقی نفلیں اور سنتیں جو ہیں وہ چلتی گاڑی پہ ادا ہو سکتی ہیں، چاہے اس کا رخ کسی طرف ہی ہو۔ اچھا جناب، یہ وقاص ملک صاحب کا سوال ہے کہ اب سوال کا تو مسافر مگر ٹائم بھی ہے، تو کیا مسافر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے؟ مسافر ہے، ٹائم بھی ہے۔ ہاں، مسافر ہے مگر اور ٹائم بھی ہے، تو کیا مسافر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے؟ جی پڑھ سکتا ہے، اگر اس کو صحیح العقیدہ اور شرائط کے تحت امام مل گیا ہے اور جماعت مل رہی ہے اس کو وہاں کی، تو وہ اس میں شرکت کر سکتا ہے، اس کے پیچھے وہ پوری نماز پڑھے گا۔ اچھا، یہ سوال تھے۔ اب وہ میں انشاءاللہ نماز وتر والی جو بات ہے جی وہ بھی آپ کی خدمت میں انشاءاللہ الرحمن عرض کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا جناب، یہاں پر ابھی جو سوال آیا ہے ابو بکر امین صاحب کا، تو یہاں پر میں آپ کی خدمت میں اس کا جواب پڑھ کے سنا دیتا ہوں بحر شریعت سے۔ عورت بیاہ کر سسرال گئی اور یہیں رہنے سہنے لگی، یعنی اپنے سسرال میں، تو میکہ یعنی اس کے ماں باپ کا جہاں شہر ہے اس کے لیے وطن اصلی نہ رہا، یعنی اگر سسرال 3 منزل پر ہے اور سسرال سے میکے آئی اور 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ کی تو قصر پڑھے، اور اگر میکے رہنا نہیں چھوڑا بلکہ سسرال عارضی طور پر گئی تو میکے آتے ہی سفر ختم ہو گیا، نماز پوری پڑھے۔ امید ہے کہ ابو بکر امین صاحب کا جو سوال تھا اس کا جواب اس میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ احباب گرامی قدر، سفر کے بارے میں یہ چند چیزیں جو میں سمجھتا تھا کہ ضروری ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دی گئیں۔ بقیہ وقت کے دوران اگر آپ کے کوئی مزید سوال آئیں گے تو انشاءاللہ الرحمن اس کا بھی
جواب جو ہے وہ پیش کریں گے۔ نور آصف صاحب کا ایک سوال یہاں پر آیا ہے کہ ماہ رمضان شریف کے اندر جو یہ سلسلہ ہے اس کی ٹائمنگ کیا ہوگی؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بلکہ آپ حضرات جو ہمارے سامعین ہیں وہ بھی اپنے کومنٹس کے اندر اپنی رائے دے دیں کہ ایک تو یہی آپشن ہے کہ ہم اس کو نماز تراویح کے بعد رکھیں کہ نماز تراویح ہو جائے اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے، تو یہی ایک آپشن سیدھی بات ہے کہ اب افطار کے فوراً بعد تو معاملہ سمجھ میں نہیں آتا، تو ظاہری بات ہے اب عشاء کے بعد تراویح تو ہے ہی ہے سنت، اور انشاءاللہ ہم تراویح کے فضائل بھی پرسوں ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اس لیے عرض خدمت یہ ہے کہ مزید آپ کی اس معاملے کے اندر کوئی رائے ہو تو آپ اس رائے سے مستفید کریں انشاءاللہ تعالی، اس کے بارے میں پھر ہم اس کا ٹائم جو ہے اس کے مطابق طے کر لیں گے۔ یہ جناب قضا نماز کا بھی الحمدللہ معاملہ ہو گیا، اور مسافر کی جو نماز ہے اس کا معاملہ بھی، جو مسائل تھے مختصر اور جامع وہ آپ کے گوش گزار کر دیے گئے، تو اس کو ذہن نشین رکھ لیجئے اور ان امور پر جو ہے وہ ضرور بالضرور کوشش کریں کہ سفر کے دوران ہمیں اپنے جو معاملات ہیں ذکر فکر کے ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ بقیہ حصے کے اندر آج ایک اور مسئلہ سماعت فرما لیجئے، اور یہ بھی بڑا اہم ترین معاملہ ہے کیونکہ آگے آ رہا ہے ماہ رمضان شریف اور قرآن پاک کی جو تلاوت ہے انشاءاللہ تعالی سب کو نصیب ہوتی ہے، تو سجدہ تلاوت کا ایک دو مسئلے آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں ہمارے بقیہ وقت میں۔ ایک حدیث شریف سن لیجئے، صحیح مسلم کتاب الایمان میں ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ابن آدم آیت سجدہ پڑھ کے سجدہ کرتا ہے، یعنی وہ جو قرآن پاک میں آیت سجدہ آتی ہے، آیت سجدہ پڑھ کے سجدہ کرتا ہے، شیطان ہٹ جاتا ہے اور رو کر کہتا ہے، ہائے میری بربادی۔ ابن آدم کو، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے حکم ہوا، میں نے انکار کیا، میرے لیے دوزخ ہے۔ احباب گرامی قدر، سجدے کی 14 آیتیں ہیں قرآن حکیم کے اندر، سورہ اعراف کی آخری آیت، سورہ رعد کے اندر، سورہ نحل میں، سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ مریم میں، اور سورہ حج کے اندر، سورہ فرقان میں، سورہ نمل میں، سورہ الف لام میم تنزیل میں، سورہ صاد میں، سورہ حامیم سجدہ میں، اور سورہ نجم کے اندر، اور سورہ انشقاق کے اندر، سورہ اقراء کے اندر، یہ 14 سجدے ہیں۔ آیت سجدہ پڑھنے یا سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ پڑھنے میں یہ شرط ہے کہ اتنی آواز سے ہو کہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو خود سن سکے۔ سننے والے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ بالقصد سنی ہو، بلا قصد بغیر ارادے کے بھی اس نے آیت سجدہ کو سن لیا تو اس پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ سجدہ تلاوت واجب ہونے کے لیے پوری آیت پڑھنا ضروری نہیں، بلکہ اس آیت کا وہ لفظ کہ جس میں سجدے کا مادہ پایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ قبل یا بعد کا کوئی اور لفظ ملا کے پڑھنا کافی ہے۔ اگر اتنی آواز سے آیت سجدہ پڑھی کہ سن سکتا تھا مگر شور و غل، کولر چل رہا ہے، پنکھے چل رہے ہیں، گاڑیوں کا شور ہے وغیرہ وغیرہ، یا بہرا ہونے کی وجہ سے نہ سنی تو بھی سجدہ واجب ہو گیا، اور اگر صرف ہونٹ ہلے، آواز پیدا نہ ہوئی، تو ایسی صورت کے اندر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا۔ اسی طریقہ کے ساتھ جو آیت سجدہ ہے، اس کے لیے ایک اور اہم ترین مسئلہ کہ فارسی یا کسی اور زبان میں اس آیت کا ترجمہ پڑھا جو کہ آیت سجدہ ہے، تو پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ واجب ہو گیا۔ یعنی کہ 14 جگہوں پر آیات سجدہ ہیں قرآن پاک میں،
آیت سنی یا آیت کا ترجمہ سنا، وہ ترجمہ فارسی یا کسی اور زبان میں ہے، تو سننے والے پر، پڑھنے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہو گیا، سننے والے نے یہ سمجھا ہو یا نہیں کہ آیت سجدہ کا ترجمہ ہے، اس کو سمجھ میں آیا یا نہ آیا۔ البتہ یہ ضرور ہو کہ اسے نامعلوم ہو تو بتا دیا گیا ہو کہ یہ آیت سجدہ کا ترجمہ تھا اور آیت پڑھی گئی تو اس کی ضرورت نہیں کہ سننے والے کو آیت سجدہ ہونا بتایا گیا ہو۔ اچھا، آیت سجدہ لکھنے یا اس کی طرف سے اس لکھی ہوئی آیت سجدہ کو دیکھنے سے سجدہ واجب نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے قلم سے آیت سجدہ کو لکھا تو لکھنے کی وجہ سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا، اور آیت سجدہ لکھی ہوئی اس کی زیارت کر رہا ہے تو زیارت کرنے دیکھنے کی وجہ سے بھی سجدہ واجب نہیں ہوتا۔ آیت سجدہ کا طریقہ، سجدہ تلاوت کے لیے تحریمہ کے سوا تمام وہ شرائط ہیں جو نماز کے لیے ہیں، مثلا باوضو کرے گا، قبلے کی طرف منہ ہوگا، نیت بھی ہوگی، وقت اس معنی پر کہ آگے آتا ہے، اور ستر عورت بھی ہو۔ یہ شرائط جو باقی نماز کی ہیں وہ اس کے اندر بھی موجود ہیں۔ اس کی نیت میں یہ شرط نہیں ہے کہ فلاں آیت کا سجدہ ہے، بلکہ مطلقاً سجدہ تلاوت کی نیت کر لی تو کافی ہے۔ جو چیزیں نماز کو فاسد کر دیتی ہیں ان سے سجدہ تلاوت بھی فاسد ہو جائے گا۔ مثلا آیت سجدہ کرتے کلام کیا یا قہقہا مار کے ہنسا، یا وہ عمل پایا گیا کہ جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس سے وہ سجدہ جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا۔ اب ذرا سب حضرات پوری توجہ کے ساتھ آیت سجدہ کا مسنون اور طریقہ جو ہے وہ سماعت کریں۔ صدر الشریعہ لکھتے ہیں سجدہ کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے، کھڑا ہے اللہ اکبر کہہ کے سجدہ میں جائے، اور کم سے کم 3 بار سبحان ربی الاعلی کہے، اور پھر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑے ہو جائے۔ پہلے پیچھے دونوں بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے، یعنی اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائے، اللہ اکبر کہہ کے سجدے سے سر اٹھائے، اور 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھے۔ اور کھڑے ہو کر سجدہ میں جانا اور سجدہ کے بعد کھڑے ہونا، یہ دونوں قیام مستحب ہیں۔ اگر بیٹھے بیٹھے بھی مثلا تحیات میں بیٹھا ہے، نیت کر لی آیت سجدہ کی، اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلا جائے، 3 بار سبحان ربی الاعلی پڑھے، اور پھر اللہ اکبر کہہ کے واپس اسی صورت میں بیٹھ جائے، تو یہ طریقہ بھی، اس سے بھی سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ چیز ہے کہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ کانوں تک ہاتھ کا لے جانا، یا پھر جب یہ ایک سجدہ کر لیا تو اس کے بعد سلام پھیرنے والا معاملہ بھی یہاں پر موجود نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جناب مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا گیا ہے آیت سجدہ کے لیے۔ سجدہ تلاوت کے لیے اللہ اکبر کہتے وقت نہ ہاتھ اٹھانا ہے، نہ اس میں تشہد ہے، اور نہ سلام ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، دوبارہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے۔ آیت سجدہ بیرون نماز پڑھی تو فوراً سجدہ کر لینا واجب نہیں، ہاں بہتر ہے کہ فوراً کر لے، اور وضو ہو تو تاخیر مکروہ تنزیہی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے گھروں میں مائیں بہنیں تلاوت قرآن کر رہی ہیں، ضعفاء تلاوت قرآن کر رہے ہیں، یا نوجوان پڑھ رہے ہوں جس عمر کے بھی، تو ایک ہوتا ہے جناب کہ مطلب سجدہ آ گیا، تو اب ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ مکمل تلاوت کر لیں اور فارغ ہو کے پھر سجدہ کر لیں، تو ایسا بھی جائز ہے۔ اور آیت سجدے والی مکمل کر کے سجدہ تلاوت کر لیں، اور پھر اس کے بعد بقیہ تلاوت شریف کا جو سلسلہ جاری رکھیں، تو یہ بھی بڑا احسن عمل ہے۔ تو بہرحال دونوں صورتوں میں سجدہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ اللہ غنی حمید۔ حافظ مختار صاحب کا سوال آیا، یہ سوال ہم کل اگرچہ بڑی تفصیل کے ساتھ عرض کر چکے ہیں۔ کیا فجر کی سنتیں قضا ہونے کی صورت میں طلوع آفتاب سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ اگر طلوع آفتاب سے پہلے پڑھنے میں کوئی قباحت ہے تو ارشاد فرمائیں۔ قباحت یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، اور یہ 3 حدیثیں کل ہم بیان کر چکے۔ آپ ہمارے اس سلسلے کو جو کل تھا
اسی پیج سے ایک دفعہ پھر سماعت فرما لیں. وہ 3 حدیثیں تینوں کے راوی اور تینوں کا جو ترجمہ تھا وہ کل ہم نے پیش کر دیا. تو طلوع آفتاب سے قبل نہیں، سورج نکل آنے کے بعد جو ٹائم ہے کہ وقت مکروہ ختم ہو جائے اس وقت پڑھے، اور زوال سے پہلے پہلے پڑھ لینا مستحب ہے. حاجی انصر صاحب کا سوال ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اگر نماز تراویح پہ بندی لگائی ہو تو گھر میں عشاء پڑھیں گے یا تراویح؟ دیکھیں جناب، عشاء فرض ہے، تراویح سنت ہے. وہ مسجد میں سہولت مل رہی ہے تو گھر میں سہولت مل رہی ہے تو دونوں جگہ پر دونوں طریقے کو ہرگز نہ چھوڑا جائے. عشاء فرض ہے، تراویح سنت ہے. تراویح کا تعلق ماہ رمضان کی رات کی عبادت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو لہٰذا مسجدوں میں جس قسم کا بھی جو بھی ماحول ہے وہ آپ اس کو پیش نظر رکھیں. یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز مسجد میں جماعت پڑھ لی جائے، اور گھروں کے اندر لوگ اگر حفاظ کا تقرر کر کے ان سے پورا قرآن سننا چاہتے سبحان اللہ. تو باقی ہر علاقے کے اپنے اپنے انتظامیہ کے معاملات جو ہیں، قانونی چارہ جوئیوں کے جو معاملات ہیں وہ حضرات بخوبی جانتے ہیں. تو ہمارا جواب یہی ہے کہ عشاء فرض ہے، تراویح سنت ہے. بار بار پتہ نہیں کس کی زندگی کا یہ آخری ماہ رمضان شریف ہے. کرونا وائرس سے جو سننے میں آ رہا ہے کہ ہزارہا لوگ مختلف ملکوں میں موت کا کہ گھاٹ اتر گئے، لقمہ اجل بن گئے، شاید انہوں نے ایک دن پہلے تک سوچا بھی نہیں ہوگا. ابھی میں نے پرسوں دیکھا ہے کراچی کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر تھی کہ ایک وہاں نوجوان نظر آ رہے ہیں، ماشاءاللہ بارش تھے، تو وہ میرا خیال ہے کہ 1.5 منٹ یا 2 منٹ پہلے وہ اپنی بائک پر بیٹھے مسکراتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اور پھر ایک بندے نے ان کی پشت کی طرف سے فائر کیا اور وہ آنن فانن دنیا سے چلے گئے. تو بھائی پتہ نہیں چلتا زندگی کا، پتہ نہیں کس کی زندگی کا یہ آخری رمضان ہے اور کس کی زندگی میں پھر یہ آتا ہے کہ نہیں آتا. تو اس لیے تراویح کی سنت اور سعادت کو نہ چھوڑا جائے. اللہ اکبر کبیرہ. حافظ عرفان صاحب کا جو ابھی سوال میں دیکھ رہا ہوں، ابھی میں نے الحمدللہ وہی جواب آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے ابھی آپ کی خدمت کے اندر. تو جناب محترم ساجد صاحب جو ہیں کا سوال آیا ہے، وطر نماز کا صحیح طریقہ بتا دیں اور کیا ایک وطر پڑھ سکتے ہیں؟ وطر 3 رکعت ہیں، وطر 3 رکعتیں ہیں وطروں کی. تو وطروں کی تینوں رکعتوں کا طریقہ کار یہی ہے کہ 3 رکعت نماز سے وطر واجب ہیں. اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے، ثنا اور تعوذ و تسمیہ الحمد، اس کے کوئی سورت رکوع کرے، 2 سجدے کرے، پھر دوسری رکعت میں آ جائے الحمد، اس کے ساتھ سورت یا 3 آیتیں ملائے، رکوع کرے، 2 سجدے کرے، اتحیات میں بیٹھے، عبدہ و رسولہ پڑھ کر تیسری رکعت میں آ جائے، بسم اللہ پڑھے، الحمد پڑھے، کو ساتھ سورت ملائے یا آیتیں پڑھے، اور پڑھ کے پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور باندھ لے. اور پھر وطر کی جو دعا ہے، دعائے قنوت، اللہم انا نستعینک و نستغفرک، اس کو پڑھے، اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائے، 2 سجدے کرے، اور عبدہ و رسولہ اور درود ابراہیم اور دعا پڑھ کے سلام پھیر دے. یہ طریقہ. اور وطر 3 رکعت ہیں، وطر 3 رکعت ہے. وضو کے بغیر سجدہ تلاوت ہو جاتا ہے؟ یہ محمد مظہر سعید صاحب کا بھی سوال آیا ہے. تو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ وضو کے بغیر سجدہ تلاوت نہیں ہوگا. اس کی یہ طہارت جس طرح نماز کے لیے شرط ہے، سجدہ تلاوت کے لیے بھی شرط ہے. محترم شفقت رسول صاحب کا سوال ہے، اگر 2 یا 3 سجدے ہوں تو کیا کرے؟ اب 2-3 سجدے ہو تو کیا کرے سے مراد میں ساری سمجھ تو نہیں سکا. تو مثال کے طور پہ اگر یہ مراد ہے کہ آج تلاوت کر رہے ہیں، 2-3 سجدے ہیں، تو جتنے آئے ہیں اتنے ہی بار سجدہ کرنا پڑے گا، چاہے وہ کل تلاوت کے بعد کر لیں یا جیسے میں نے پہلے طریقہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے اس انداز پہ کر لیا جائے. لیجئے جناب، وقت تو الحمدللہ ہمارا آج 1 گھنٹہ جو تھا وہ پایہ تکمیل کو پہنچ چکا ہے. ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر کوئی فوراً کوئی سوال ہو تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. اچھا جناب، اچھا یہ میاں
احسن اقبال مغل صاحب کا سوال میں دیکھ رہا ہوں کہ علماء کے نزدیک نفل نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف کہتے ہیں کہ ہر رکعت میں قیام ضروری ہے۔ سوال یہ ہے کہ نفل میں تو قیام ہوتا نہیں، پھر نفل بیٹھ کر کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ میرے بھائی کو سمجھنے میں کچھ غلط فہمی ہوئی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ علماء کے نزدیک نہیں، شرعی مسئلہ یہی ہے کہ نفل جو ہیں وہ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اس پر ہم حدیث شریف ذکر کر چکے ہیں، غلط مسائل کی نشاندہی اور ان کی اصلاح۔ وہ جو حضرات نئے جڑے ہیں ہمارے ساتھ تو وہ پرانے سلسلوں کو اسی پیج سے نکال کے ضرور سنیے کہ بیٹھ کر پڑھنے سے نفل جو ہوتے ہیں بیٹھ کر پڑھنے سے آدھا ثواب ملتا ہے اور کھڑے ہو کر پڑھنے سے پورا ثواب ملتا ہے۔ قیام کہتے ہیں جو ہم کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں۔ تو جیسے دیکھیں تراویح جو ہے سنت ہے، نفلی عبادت ہے، اس میں بھی قیام ہے۔ اشراق چاشت ہے، سنت ہے، نفلی عبادت ہے، اس کے اندر بھی قیام ہے۔ اور جو 2 رکعتیں مثلا ظہر کے 2 سنتوں کے بعد پڑھی جاتی ہیں، 2 نفل، عشاء کے 2 نفل، مغرب کے 2 نفل، تو ان میں بھی قیام ہے۔ تو یعنی بغیر مجبوری کے بھی بیٹھ کے پڑھ لیے تو ہو جائیں گے، لیکن فرضوں کے اندر قیام فرض ہے، فرضوں میں قیام فرض ہے۔ بغیر عذر شرعی کے بیٹھ کر پڑھے گا تو نہیں ہوں گے۔ عذر ہے تو بیٹھ کے کی کیا بات ہے جناب، کو بیٹھ کر نہ پڑھ سکے تو ہمارا دین کہتا ہے وہ لیٹے لیٹے بھی پڑھ سکتا ہے، جس کو کوئی عذر ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ نور آصف صاحب کہہ رہے ہیں میرا سوال رہ گیا، تو مجھے تو نہیں پتہ حضرت کہ کون سا سوال رہ گیا ہے۔ یہ ایک بھائی ہیں، انہوں نے سوال ہے کہ میرا سوال ہے کہ نماز پڑھتے نماز میں کچھ پڑھنا بھول جائے تو کیا کرے؟ انشاءاللہ کل ہمارا موضوع یہی ہے کہ نماز میں بھول جائے تو کیا کرے، سجدہ سہو کا بیان کل انشاءاللہ ہم اس پر بیان کریں گے انشاءاللہ۔ جتنے سوال رہ گئے بھائی ہمیں لکھ کر دے دیں گے تو میں انشاءاللہ عز و جل ان کے جوابات جو ہیں کوشش کروں گا کہ کل باقی آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ آپ حضرات کی محبتوں کا بڑا شکریہ، آپ سلسلے سے جڑے رہتے ہیں اور یقیناً ہمارا حوصلہ بڑھانے کا سبب بھی آپ لوگوں کی رفاقت رہتی ہے۔ تو میں پھر یہ کہوں گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں سب کے لیے مفید ہیں، تو پھر آپ تک ہی نہیں رہنی چاہیے، اس کو عام کیا کریں، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، زیادہ لوگوں تک پہنچایا کریں۔ جتنے آپ دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ سارے اس کو آگے اگر شیئر کرتے چلے جائیں، کسی کی نماز کا ایک مسئلہ بھی کسی کو سیکھنے کو مل جائے تو یہ بڑی برکت والی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حالوں پہ کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ بندہ نواز اپنے محبوب پاک علیہ السلام کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، نیک کاموں کی توفیق دے، برے کاموں سے محفوظ رکھ، ہمارے مشائخ کرام کے درجات بلند فرما، ہمارے ماں باپ پہ رحمت فرما، ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، تمام مسلمان مردوں تمام مسلمان عورتوں کی بخشش فرما، بیماروں کو شفا دے دے، بے قراروں کو قرار دے دے، بے روزگار دے دے، بے اولادوں کو نیک اولاد دے دے، مقروضوں کو قرض نجات دے دے، ہمارے حالوں پہ کرم فرما، ہماری حاجات کو پورا فرما، ہماری مشکلات کو حل فرما، اپنی پاک بارگاہ سے رزق حلال عطا فرما، مال حرام سے بچا، غیروں کی محتاجگی سے محفوظ رکھ۔ کثیر حضرات اس حصے سے جڑے رہتے ہیں، الہی سب احباب کی ان محبتوں پہ دنیا اور آخرت کی جزا عطا فرما۔ الہی اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے صدقے جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے، تو سب کی حاجات کو جانتا ہے، سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما، کرونا وائرس کے مہلک اثرات سے نجات دے دے، جو اس مرض میں مبتلا ہو گئے انہیں شفا دے دے۔ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، ہمیں اپنی پناہ عطا فرما، عافیت چاہتے ہیں، عافیت عطا فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، صلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔